بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی، باب 108، لشکر اسامہ۔ طواف وداع کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں خدیر خم نامی تالاب کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا: لوگو، در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلد ہی میرے رب کا ایلچی میرے پاس آ جائے، یعنی میرا بلاوا آ جائے، اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت، دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: بے شک ہم اس سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، آپ گواہ رہیے گا۔ پھر فرمایا: لوگوں، قرآن پر جمے رہنا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے گھر والے جس میں ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں سب آ گئیں۔ تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈال لینا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت علی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے: میں جس کا مولا اور آقا ہوں، علی بھی اس کے مولا اور آقا ہیں۔ اے اللہ، جو علی کا مددگار ہو تو بھی اس کا مددگار ہو جا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو اس کی اعانت کرے تو بھی اس کی اعانت فرما، جو بھی اسے رسوا کرے تو اسے رسوا فرما، یہ جہاں بھی ہو تو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنانے۔ لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ حضرت علی تمام اہل ایمان کے لیے بزرگ، سردار اور قابل احترام ہیں۔ مولا کا ایک مطلب مددگار بھی ہے۔ غرض مولا کے 20 کے قریب معنی ہیں۔ مشہور محدث امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی بھی ہیں، کیا اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مقابلے میں حضرت علی امامت کے زیادہ حقدار ہیں؟ اس سوال کے جواب میں امام نبوی رحمۃ اللہ نے فرمایا: اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ ان علماء کے نزدیک جو اس میدان میں نمایاں ہیں اور جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہوں تو علی بھی اس کا مددگار، آقا اور محبوب ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مدینہ منورہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اللہ کے لیے ہے، اور ہر وہ چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست دی۔
پھر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 11 ہجری میں پیر کے دن جب کہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو بلا کر فرمایا، اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، اور اس علاقے کو اسلامی شہ سواروں سے پامال کرو۔ میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شدید شروع ہو گیا، اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ کو پرچم بنا کر دیا، پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ سفر کیا ہے ان سے جنگ کرو، اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید اپنے پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نو عمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگو، یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھے تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو سر درد کے بارے میں بتایا تو انہوں نے سر دبانا شروع کیا۔ سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔
مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔